السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین جامع الناس لیوم لا ریب فیہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كتابه المحكم المجيد والفرقان الحميد ونضع موازين القسط ليوم القيامة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله أفضل صلوات الله وسلامه عليه مرارا وتكرارا إلى قيام الساعة كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رواہ البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ بندہ مومن اس جہاں میں ہے رب واحد کا غلام، اسی غلامی میں وہ بن جاتا ہے پوری دنیا کا امام۔ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں کہیں وہ لوگ، مٹتا نہیں ہے دہر سے جن کا نشان کبھی۔ احباب گرامی، محترم مکرم سامعین کرام، ماشاءاللہ تسی علامہ خطیب عرب و عجم سید ضیاء اللہ شاہ بخاری شہزادہ عرب و عجم، انہاں دا ماشاءاللہ ناصحانہ فصیحانہ عالمانہ مفکرانہ مدبرانہ خطیبانہ انداز وچ تسی خطاب سن چکے ہو، اور تقریباً میرا موضوع صحیح بخاری شریف دی آخری حدیث سی تے وہ شاہ صاحب ماشاءاللہ تانوں سنا گئے تے میں بھی حصہ پان لگا ماشاءاللہ سٹیج تے بہت ہی مشفق۔ میں انہاں نوں ویکھ کے صبر کر رہا سا کہ ماشاءاللہ اے ساری رات بیٹھے رہندے نے، گویا کہ سارے خطیباں دے ماشاءاللہ ابو الخطباء نے۔ میری مراد شیر پنجاب مولانا منظور صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہاں دا ماشاءاللہ بڑا حوصلہ ہے۔ اساں ساریاں نے بہ کے تقریر کرنی، انہاں ماشاءاللہ کھڑے ہو کے کرنی، تے انشاءاللہ تسی انہاں نوں سنو گے تے تہاڈیاں تھکاوٹاں دور ہو جان گی۔ پہلا میں دعائیہ کلمہ اپنے بڑے بھائی علامہ حافظ الحدیث حافظ المشکات و صحیح البخاری اکبر اسد صاحب واسطے کہاں گا کہ مناسبت جڑ گئی کہ امام بخاری رحمہ اللہ پڑھ کے تسی سنیا ہے اکھاں تو نبینے ہو گئے، تے ماں جی نے دعا کیتی رب نے نگاہاں دے دیتی، تے اج تسی بھی سارا مجمع مل کے دعا کرو کہ اللہ میرے ویر تے بھائی علامہ حافظ الحدیث اکبر اسد صاحب نو رب بنائی عطا کر دے۔ انشاءاللہ اے دعا آج ہی نہیں بلکہ ساری زندگی کردیاں رہنا ہے کہ ساڑھے واسطے ویسے اگر میں محنت کوشش حفظ محبت تقوی زہد یہ چیز دیکھاں تو میں کہہ سکنا کہ ماشاءاللہ تسی ہمارے ساڑھے شیخ صاحب نو دیکھ کے محنت دا سبق بھی سکھ سکتے ہو کہ اکھاں تو نبینے ہو کے ماشاءاللہ انہاں کتنی محنت کی تھی، کہ جی اسی اکھاں والے ساری زندگی قرآن مجید نہ پڑھ سکیے، ترجمہ تے نماز نہ پڑھ سکیے، کوئی دعا نہ یاد کر سکیے، تے پھر اسی کل قیامت والے دن رب نو کی حساب دیاں۔ اس وجہ تو میرے بھائیوں امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم
بن مغیرہ بن بردزبہ الجوفی البخاری رحمہ اللہ تعالی. سب تو پہلے تسی انہاں دے نام دی مناسبت دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد گرامی دا نام عبداللہ سی. انہاں کنیت ابو عبداللہ رکھ لی. سید القانین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی محمد سی. اس میں مفعول دا سیگا جدی جگہ جگہ تے تعریف ہوئے. رب نے جنہ کولوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا کام لینا سی انہاں دا نام ہی محمد رکھوا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دی اولاد وچوں نے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں نے. اللہ نے امام بخاری دا والد دا نام اسماعیل رکھا دیتا. اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے نے. اللہ نے دادے نال بھی نسبت جوڑ دیتی کہ اسماعیل علیہ السلام دے والد دا نام ابراہیم علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ نے انہاں دے دادا جی دا نام بھی ابراہیم رکھ دیتا. اگے تسی بردزبہ مغیرہ بن بردزبہ. بردزبہ دا معنی ہے مزارع کھیتی باڑی کرن والا. جویں نام دی مناسبت ہے ایویں ذرا شاہ جی تانوں نقطے دس رہے سن. ایک میں بھی دس جاں کہ صحیح بخاری شریف دا جڑا نام حافظ ابن حجر رحم اللہ نے ذکر کیتا ہے وہ نام ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سننہ و اقوالہ. اور دوسرا نام علامہ ابن صلاح رحمہ اللہ نے جڑا ذکر کیتا ہے وہ ہے الجامع الصحیح الجامع المسند الصحیح المختصر من ایام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننہ و اقوالہ. تو اے صحیح بخاری شریف دے دو نام آئے اور حقیقت بات ہے کہ پوری کائنات دے اندر دو کتاباں ایسیاں مقدس نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے سونے دے پانی نہ لکھوایا. ایک قرآن مجید ہے اور دوسری کتاب صحیح بخاری شریف. تو انشاءاللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سامعین واسطے بڑا اہم نقطہ بیان کیتا ہے کہ جڑا بندہ منافق ہوندا ہے او دا دل پتھر ہوندا ہے. اگر وہ مسجد نبوی شریف وچ بھی بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آواز سنے پتھر تے روندے دیکھے کھجوراں دے تھم روندے دیکھے اور جنگل دے بھیڑیے شہادت دیندے دیکھے درخت جھوم دے اطاعت کر دے دیکھے لیکن جدو بندے دا دل پتھر ہوئے تے منافق ہوئے پاویں ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آواز تے تقریر سندا رہے او دے دل وچ ایمان نہیں اتردا. اس وجہ تو جڑا بندہ مومن ہے مسلمان ہے جدو او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بات سنے گا تے او کہے گا سمعنا و اطعنا کہ میں سن بھی لیا تے من بھی لیا. جویں خطیب پاکستان کہندے ہوندے سن کہ جمعہ آمنہ نے منیا مومنہ نے جدے آن نال کائنات نو سکھ دا سا آیا جگ چمکیا سورج دی روشنی تھی پر دل دے اندھیاں نو نہ نظری راہ آیا. کئی بھول گئے شانہ شوکتاں تے کئیاں کرسیاں بہن دا چاہ آیا. محمد حسین ریس نہیں تیرے مقدران دی تیری ونڈ وچ احمد مجتبی آیا. تے جڑا سچا مومن ہے وہ کی کہندا ہے سمعنا و اطعنا اسی سن بھی لیا تے من بھی لیا. تے جڑا بندہ منافق ہے نا وہ کہے گا سمعنا و عصینا اسی سنے ہیں پر مننا نہیں. ہن تسی بھی اس نیت نال میرے ویرو بیٹھو میرے قابل صد احترام چند گھڑیاں بڑیاں پیاریاں محفل وچ تانوں ملیاں بڑی عظیم محفل ہے. یقین جانو ایسیاں محفلاں زندگی چ کدی کدی ملدیاں. میں تے آپ بڑی خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ اتنی عظیم محفل کہ عرشاں والا رب کہندا ہے جدو آخری اختتام ہوندا ہے نا قد ابدلت سیئاتکم حسنات اس حال میں اٹھو کہ میں نے تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. اور ایک آواز اور آتی ہے صحیح الجامع صغیر کی حدیث سے قوموا مغفور لکم اس حال میں اٹھو کہ میرے مولا نے تمہیں بخشش کا ٹکٹ عطا کر دیا. اللہم اجعلنا منہم مولا ان میں ہمیں بھی شمار کر. تو آئیے
میں اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث آپ نے سنی، انما الاعمال بالنیات۔ اس کے اندر امام صاحب یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت میں ریاکاری آ جائے تو پہاڑوں جیسے عمل بھی ختم ہو جاتے۔ بلکہ وہ حدیث آپ سامنے رکھیں کہ جہنم کی آگ 3 بندوں سے جلائی جائے، ایک عالم دین، ایک سخی اور ایک شہید۔ وجہ کیا ہوگی کہ نیت درست نہیں ہو۔ اگر نیت میں خرابی آ جائے تو عالم کا علم گیا، سخی کی سخاوت گئی اور شہید کی شہادت گئی۔ تو گویا کہ امام صاحب ماشاءاللہ 55 علم صحیح بخاری شریف میں پروگے ہیں۔ اور میں ایک آپ کو نکتہ بتا دوں، 10 امام ایسے ہیں جنہوں نے نہ ساری زندگی تقلید کی، نہ کسی کی رائے پہ چلے۔ انہوں نے صرف اگر دین بتلایا ہے تو جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی قرآن اور حدیث کا، جن میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نعمان بن ثابت 80 ہجری میں پیدا ہوئے، ساری زندگی کسی کی تقلید نہیں کی بلکہ قرآن کو سامنے رکھ کے دنیا کو سمجھاتے رہے۔ دوسرے نمبر پہ 93 ہجری میں امام مالک رحمہ اللہ، وہ بھی ساری زندگی اعلان کرتے رہے کہ لوگوں سب کی بات رد ہو سکتی ہے، اگر حرف آخر ہے تو کملی والے کی بات ہے۔ یہ عقیدہ ذرا نوٹ کرنا، کیونکہ میں نے صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھی ہے کتاب التوحید سے، جس میں عقیدہ بتایا گیا۔ تیسرے نمبر پہ امام شافعی رحمہ اللہ 150 ہجری میں آئے، انہوں نے بھی ساری زندگی کہی لوگوں ہر ایک کی بات رد ہو سکتی ہے لیکن کملی والے کی بات کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ 164 ہجری میں امام احمد بن حنبل رحم اللہ آئے جو 10 لاکھ حدیث کے حافظ تھے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحم اللہ 6 لاکھ حدیث کے حافظ تھے۔ امام احمد بن حنبل رحم اللہ 10 لاکھ حدیث کے حافظ تھے۔ آج ہم تو ساری زندگی سادہ قرآن بھی نہیں پڑھتے، ساری زندگی فرضی 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اور بھائی یہ سن سنا کے کیا بنے گا؟ اگر عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ میرے عزیز اور میرے قابل صد احترام معززات دختران اسلام، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، انہوں نے بھی ساری زندگی قرآن و سنت کی بات کی، رائے اور تقلید کا رد کیا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام مسلم رحمہ اللہ، امام ابن ماجہ، امہات الکتب، اصول کی 6 کتابوں کے مصنفوں نے ایک ہی سبق دیا، اور 4 ائمہ دین نے بھی یہی سبق دیا کہ لوگوں پوری کائنات میں اگر حرف آخر اگر دین ہے اور پوری کائنات میں قیامت تک جنت کا رستہ ہے تو وہ کملی والے الجد الحسن والحسین، امام الحرمین سید الثقلین، نبی الاخیار سید الابرار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے کہ چلا چلے سالک اس سڑک پہ بے دھڑک سیدھی جنت کو جاتی ہے مدینے والے کی سڑک۔ باقی سارے رستے جنت کے رستے نہیں۔ اگر جنت کا موٹر وے ہے تو وہ ہے جو اکبر اسد حفظہ اللہ تعالی نے اس مرکز میں قرآن و حدیث کی شکل میں آپ کو پڑھایا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی اس کے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ تو عزیزو، باب کیا ہے؟ نزع موازین القسط۔ نزع جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ یہ تھوڑی سی بات ذرا علمی ہوگی، آپ توجہ کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ موازین میزان کی جمع ہے اور قسط اس کی صفت ہے اور یہ موصوف ہے۔ تو موصوف صفت کو لا کے یہ بات سمجھائی گئی کہ اگر نیت درست ہوگی تو عمل میں وزن ہوگا، اگر نیت درست نہ ہوئی تو پہاڑوں جتنے عمل بھی ضائع ہو جائیں۔ اور دوسرا اہم مسئلہ کہ اعمال اقوال تولے جائیں گے۔ کس طرح تولے جائیں گے؟ کچھ اشارہ شاہ صاحب فرما گئے، میں ان کی بات کو ذرا بڑا کر رہا ہوں۔
اعمال تولنے کی 3 شکلیں ہیں، فتح الباری کے حوالے سے، فیض الباری کے حوالے سے، عمدۃ القاری کے حوالے سے، بخاری شریف کی شروحات کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہے کہ اعمال کے رجسٹر تولے جائیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مومن عمل کرنے والے کے وجود کو تولا جائے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ بندے کی قیمت اور وزن بنتا ہے تو وہ قرآن و سنت کے علم سے بنتا ہے۔ اور تیسرا قول وہ بھی ہے کہ اعمال کو بھی وجود دیا جا سکتا ہے، اور آج تو سائنس نے یہ سارے شبہات ختم کر دیے۔ اگر کسی چیز کا وجود نہ بھی ہو تو اس کو تولا جا سکتا ہے۔ بھی ہوا کا وجود نظر نہیں آتا لیکن ہوا کے تولنے کے آلے موجود ہیں، بخار کا وجود نظر نہیں آتا لیکن تھرمامیٹر سے بخار کو بھی ماپا جا رہا ہے۔ تو اگر اعمال کا وجود نظر نہ بھی آئے تو اگر بندوں کے بنائے ہوئے پیمانے ان چیزوں کا وزن کر رہے ہیں، ہوا بخار جن کا وجود نہیں ہے، تو رب رحمان کا ترازو کس چیز کا وزن نہ کر سکے؟ تو جو موازین ہے یہ جمع اس لیے لایا گیا کہ اس میں بھی 2 قول ہیں۔ ایک میزان واحد ہے، موازین اس کی جمع ہے۔ ایک تو قول یہ ہے کہ یہ ترازو زیادہ ہوں گے، ایک یہ ہے کہ شان کے طور پر جمع لایا گیا ہے، باقی ترازو ایک ہوگا، اس میں میرا مولا چاہے گا تو 14 طبق تول کے دکھا دے گا۔ باقی اس حدیث میں علمی نکتہ کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث میں جتنے راوی ہیں سارے مدنی ہیں، مکی ہیں، اور آخری حدیث میں جتنے راوی ہیں وہ سارے مکی ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ دین کا آغاز مکے سے ہوا، دین کی تکمیل اور اختتام مدینے میں جا کر ہوا، تو میں نے بھی مکے سے سند کا راویوں سے آغاز کیا اور مدینے میں جا کر تکمیل کی، اور حرمین میں بیٹھ کر یہ بخاری شریف لکھی گئی، اور ان کی آپ شان عظمت سن رہے تھے۔ میں بھی ایک علامہ اجلانی کا واقعہ سنا دوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ جب ایمان دل میں اتر جائے تو یقین جانو پھر برائی چھوڑنا آسان ہے، بڑے سے بڑے کام کرنے بھی آسان ہیں۔ اگر ایمان دل میں نہ اترے تو آدمی 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، جس طرح آج 95% کلمہ پڑھنے والے لوگ بے نماز بن گئے۔ آج ہمارے اندر دین نام تک رہ گیا، گفتار میں تو ہیرو ہیں لیکن کردار میں زیرو بنتے جا رہے ہیں۔ کبھی 313 تھے، پوری دنیا پہ غالب تھے، آج 1.5 ارب تعداد، ایٹم بم، اسلحہ سب کچھ ہے، 55 مسلمانوں کے ملک ہیں، لیکن کسی ملک میں قرآن و سنت کا قانون نافذ نہیں ہے۔ پہلے یہ تھے کہ مومن جنگل سے گزرتے، درندے اور جانور اپنے بچے اٹھا کے جنگل خالی کر دیتے، سمندر پیالے اٹھا کے باہر پھینک دیتے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے۔ آج یقیناً مولانا شریف صاحب الہ آبادی، اللہ ان کی قبر جنت کا باغ بنائے، وہ کہتے تھے مسلمانوں آج ہمیں تو بلی رستہ نہیں دیتی۔ آج مسلمانوں کے عقیدے اتنے ہیں، کوئی قبر پہ سجدہ، کوئی حجر پہ سجدہ، کوئی گھوڑے کے آگے سجدہ، کوئی بلیوں سے ڈرتا ہے، کوئی جانوروں سے ڈرتا ہے۔ وہی تیری بیماری بھی پرانی، تیرا علاج بھی پرانا۔ تو میرے بھائیوں، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری شریف کا اختتام کتاب و توحید سے کیا ہے۔ میں تھوڑی سی آپ کو توحید سے آگاہی دے کے اجازت چاہوں گا۔ میں واقعہ سنانے لگا تھا کہ اگر امام بخاری رحمہ اللہ کو آج سننے آئے ہو
تو کم از کم ان کی دو باتوں کو ضرور عملی زندگی میں لانا. ایک یہ ہے کہ امام صاحب کا یہ چیلنج تھا کہ میں نے ساری زندگی کسی انسان کی غیبت نہیں کی. لیکن آج ایسا انسان ڈھونڈنا بڑی مشکل ہے کہ جو یہ کہے کہ میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتا. میرے بھائیوں، من صمت نجا. امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس زبان کو جتنے تالے لگا کے رکھو گے رب اتنی عظمت اور شان زیادہ دے گا. من حسن الاسلام مرء ترکہ ما لا یعنی، سب سے کامل اسلام، احسن بہترین اسلام اس انسان کا ہے جو لغویات اور فضول باتیں چھوڑ دے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا سبق ہے. جتنا ہو سکے جھوٹ نہ بولو. امام بخاری رحمہ اللہ نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا. اس لیے رب نے اتنا مرتبہ دیا کہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں کہیں وہ لوگ، مٹتا نہیں ہے دہر سے جن کا نشان کبھی. دوسرا، غیبت، چغلی، گالی گلوچ، لغویات، جب ان سے زبان کو پاک رکھے گے تو رب سینے میں قرآن و سنت کا نور داخل کرے گا. اس لیے میں کہوں گا کہ دونوں جہاں میں رب ہے اس کا جو دین حق کی خاطر دکھ سہ کر بھی مسکرانا سیکھ لے، اور دونوں جہاں میں نور ہے اس کا جو ہر حال میں علم حدیث، شمع رسالت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شمع کو جلانا سیکھ لے. مدرسہ، مسجد، ہر گلی، ہر موڑ، ہر بستی، ہر قریہ میں ہے اکرم، پر رب ذوالجلال ہیں اس کے جو توحید کو مانتے ہوئے اس کے آگے سر جھکانا سیکھ لے. اس سر کو سر نہیں کہتے جو ہر در پہ جھک جائے، اور اس در کو در نہیں کہتے جس در پہ ہر سر نہ جھک جائے. تو میں امام بخاری رحمہ اللہ کا تقوی، زہد تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. علامہ اجلانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب کو 10,000 اشرفیاں دی گئیں علم حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ جڑا علم سیکھنا ہے نا، بقدر القدی تنقسم المعالی، من طلب اولا سحر لیالی، کفا بک عزن انک لہ عبد وکفا بک فخرا انہ لک رب. جنہاں نے علم سیکھیا ہے، جی میں میرے شیخ محترم میرے برادر اکبر کہہ رہے سی کہ میں 10 گھنٹے مطالعہ کر کے صحیح بخاری شریف پڑھائی. اج رب نے اے ماشاءاللہ شان دا عظمت دا موقع دیتا. صحیح بات ہے، میں تے جگہ جگہ اعلان کرنا کہ اگر محنت دا سبق سیکھنا ہے اور دنیا دے وچ شمع رسالت دے نور پھیلان دا سبق رکھنا ہے تے میرے بھائی نو دیکھیا کرو. اکھاں دے نور نہ ہون دے باوجود ماشاءاللہ محنت کیتی کہ اج ماشاءاللہ سارا رنگ نظر آ رہا ہے. دعا کرو اللہ ایک ایک مسجد چے نور پھیلان دی توفیق عطا کرے. تو میں عرض کر رہا سا کہ بقدر القدی تنقسم المعالی، جس نے بلندیاں چاہیں اس کو امام بخاری رحمہ اللہ کی طرح راتوں کو جاگنا پڑا اور اس کو محنت کرنی پڑی. تو عزیزو، کفا بک عزن، عرش والا رب کہتا ہے تجھے عزت کے لیے اتنا کافی کہ میں تیرا رب کہلاتا ہوں، اور تجھے شان اور عظمت کے لیے اور فخر کے لیے اتنا کافی کہ تو میرا بندہ کہلاتا ہے. دعا کریں اللہ ہمیں بھی اپنا بندہ بنا لے. بھائی بات سمجھ آ رہی؟ میں بتا رہا تھا کہ علامہ محمد اجلانی کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ 10,000 اشرفیاں لے کے علم سیکھنے جا رہے تھے. رستے میں ایک درد مندانہ انداز میں ساتھی بھائی مرید بن کے پیار کرتے کرتے قریب ہو گیا. اس نے یہ راز حاصل کر لیا کہ شیخ صاحب کے پاس کتنے پیسے، پوچھ لیا
کہا جی سفر خرچ کتنا ہے؟ کہا جی 10,000 اشرفی۔ اب اس آدمی کی نیت خراب ہو، جب کشتی سمندر میں گئی، بھائی سمجھ آ رہی ہے نا؟ امام صاحب ازبکستان سے 8 سال کی عمر میں اپنے بھائی احمد اور والدہ ماجدہ کے ساتھ حج کرنے آئے تھے۔ کتنا مشکل سفر اور قربانی کتنی! اگر بچے بیٹھے ہیں تو یہ بات نوٹ کریں، جنہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کا روحانی بیٹا بننا ہے تو ان کو بھی بچپن میں جدائیاں سہنی پڑیں گی۔ والدہ کو بھی کہا چلے جاؤ، بھائی کو بھی کہا چلے جاؤ۔ اب میں حرمین میں آ گیا ہوں، حرمین چھوڑ کے کہیں جانے کو جی نہیں چاہتا۔ یقین جانو، جب میں گناہ گار، 1 سال میری ڈیوٹی لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس پہ پہرا دینے کی، اور چونیا کے غیور جوانوں محبت نظر نہیں آ رہی۔ صحیح بات ہے، لوگ کہندے نے اسی بندے بن کے کی لینا، اسی کتیاں ہاں سرکار دی۔ تے چلو مدینے دا طالب علم تواڈے نال بولن لگیا، اس نسبت نو ویکھ۔ میں اتھے یہ کہندا ہوندا سا، کتھے میں تے کتھے سرکار میری، کتھے جٹکیاں اکھاں میریاں نے، مالکا ہر دم کراں شکر تیرا، مینوں گھیریا رحمتاں تیریاں نے، میں مکے مدینے دی دھرتی تو صدقے جاں جتھے قسمتاں بدلیاں میریاں، کہ تسی آپوں فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصہ عامہ دی، جتھے نیوی پالی نبیاں نے کی رہ گی گل امامہ دی، اے آمن حدیث پیمبر دی، تینو عظمت ملے سلامہ دی، جنوں ملے حضوری آقا دی، انہوں کی لوڑ غلامہ دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بیٹھے ہو تے ذرا پیار نال بات سن لو، جنہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال کامل محبت جان جہان تو ود کے نہ ہوئے، ایمان سینے چ نہیں اتردا۔ محبت دے رنگ وچ بات نو ذرا توجہ نال سننا۔ اس آدمی نے درمیانے سمندر جا کے اعلان کر دیتا، جی میری 10,000 اشرفی کشتی چ گم ہوئی۔ رون لگ پیا، قسماں چکیاں، کشتی والیاں نے تلاشی شروع کر دیتی۔ ہن امام صاحب سوچن لگ پے کہ اگر یہ 10,000 اشرفی اج میرے کولوں برآمد ہوگی، میرے تے جھوٹا الزام لگ گیا چوری دا، تے میں تے ساری زندگی لوگاں نے میرے بارے فیصلہ کیتا ہے کہ لم یخلق محمد بن اسماعیل بخاری الا للحدیث هو آیت من آیت اللہ تمشی علی ظہر الارض اسہل کتب بعد کتاب اللہ تحت عدیم السماء الصحیح البخاری، کہ رب تعالیٰ نے کتنا مقام دیتا کہ اللہ دی نشانی بن کے آئے، اور کتنا علم کہ جتھے جتھے گزر ہوندا گیا کائنات دیکھ دیکھ کے رب دے نال ملدی گئی۔ تو بہرحال شیخ صاحب نے سوچیا کہ آج الزام لگ گیا تو میری زندگی ساری محنت ختم ہو جائے۔ انہاں اتنا توکل، اتنا زہد، اتنا تقوی کہ وہ 10,000 اشرفیاں دی تھیلی اٹھائی تے سمندر چ پا دیتی۔ جدو سمندر چ پا دیتی، وہ آدمی جھوٹا ثابت ہویا۔ جھوٹے ہون تو بعد لوگاں نے لان تان کیتی۔ خیر امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کشتی تو اتر کے جدھر جا رہے سی چل گئے۔ اے پیچھے جا کے کہندے نے حضرت میں جھوٹا سا، 10,000 اشرفی دے چکرے جو تواڈے تے بہتان لایا سی، میرے سامنے تسی گنیاں سی، لیکن وہ نظر نہیں آئیاں، کدھر گئیاں؟ تسی مینوں چا دیندے۔ چلو میں جھوٹ بولیا، اتنی لعنت بھی خریدی، اشرفیاں بھی نہ ملیاں۔ تے شیخ صاحب کہن لگے میں حدیث دی اور سنت دی عزت تے آبرو، کیونکہ میں حدیث دا خادم ساں، میں سنت دا خادم ساں، مینوں کملی والے دیاں زیارتاں ہوئیاں سن، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوندے سی، میں پنکھا چلدا سا، تے میں اپنے محبوب دا سر نیواں نہیں ہون دیتا، میں 10,000 اشرفیاں دی قربانی دے دی۔ اور بھائی اے جے لوگ ہوندے نے جڑے اللہ دیاں نشانیاں ہوندیاں۔ اج اسی تے قدم قدم تے جھوٹ، خیانت، رشوت،
اور میرے بھائیو یقین جانو جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا او دا بھی توحید نال کوئی تعلق نہیں. ویسے میرا ارادہ ہے سی کہ اج میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ جنہ دی زبان اقدس تے 1,00,000 کافر مسلمان ہوئے, 1,00,000 کافر. انہوں نے توحید دیاں 5 قسمہ, کیونکہ کتاب و توحید ہے نا آخری, تے سبحان اللہ تے میرا دل سی کہ بول جاواں لیکن ٹائم پورا ہو گیا. کیونکہ سبحان اللہ دا معنی کی سی کہ میرا مولا او سبحان ہے جدی تنظیم دے وچ, تدبیر دے وچ, تخلیق دے وچ, تحکیم دے وچ, نظام دے اندر, صفات دے اندر, اسماء دے اندر, افعال دے اندر اور پوری کائنات دے 14 طبق دے نظام تے چلن پھرن دے اندر نقص نہیں, جنوں اونگ نہیں, تھکاوٹ نہیں, بھولنا نہیں. باقی ساری کائنات سوندی ہے, تھک جاندی ہے, ایک میرا مولا ہر چیز تو سبحان ہے. اور جنوں سبحان دی سمجھ آ جائے یقین جانو مردہ مر جاندہ ہے پر زندگی چ نماز نہیں چھڑدا. جنوں سبحان اللہ دی سمجھ آ جائے کٹدا کٹ جاندہ ہے پر شرک نہیں کردا. تے جنوں سبحان اللہ دی سمجھ آ جائے بھوکھا رہ سکتا ہے پر حرام نہیں کھاندا. اور جنوں سبحان اللہ دی قدر دا پتہ چل جائے جیلاں وچوں جنازے اٹھ سکتے نے پر جھوٹ نہیں بولدا. تے جی اگر یہ باتاں سمجھ آئیاں نے تو انشاءاللہ پھر کدی موقع ملیا تو میں انشاءاللہ 5 قسمہ تواڈے سامنے رکھاں گا. توحید علمی کیے, توحید طلبی کیے, توحید ربوبیت کیے, الوہیت کیے, اسماء و صفات کی نے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے توحید تے خاتمہ کر کے سانو یہ سبق دیتا ہے کہ جڑی سیدنا جابر رضی اللہ عنہ دی روایت ہے کہ سنتین موجبتن, دو چیزاں نو واجب کر دیندیاں نے. ایک چیز جنت واجب کر دی, دوسری جہنم واجب کر دی. قال رجل من القوم یا رسول اللہ مل موجبتان, اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چیزاں نو واجب کر دی نے. فرمایا من مات وهو لا یشرک باللہ دخل الجنہ. جڑا اس حال وچ مر گیا کہ امام بخاری رحم اللہ کتاب و توحید تے خاتمہ کیوں کر رہے ہیں, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. وہ امام تیری فقاہت تو صدقے, تیری ذہانت تو صدقے, تیری فطانت تو صدقے, تیری سطوت تو صدقے, تیرے رہب تے علمی کمال جمال تو صدقے ایسا اختتام کیتا. فرمایا جندہ آخری وقت خاتمہ توحید تے ہویا میرے رب نے بغیر حساب جنت دے دی. فرمایا جڑا اس حال وچ مرے ہے کہ توحید تے موت آ گئی, جنت واجب. ومن مات وهو یشرک باللہ شیئا دخل النار. اور جیسا شرک تے مرے ہے تے جہنم واجب ہوگی. اس وجہ تو میرے بھائیو بے نماز دی موت شرک دی موت ہے. تے میں اے وعدہ لینا چاہنا بھی اس مجمع وچوں اج تو بعد وعدہ کرو کہ کوئی بندہ بے نماز نہ رہے. تے نماز بھی او دی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ تیری ہی عبادت تجھ ہی سے مدد. وعدہ کرو تے میں آخری دعا کر. ہاں کرو ہاں وعدہ انشاءاللہ. اوے معراج دا تو فائدے ہاتھ تواڈے تھلے نے صحیح سیدھے رب ویکھ کے شاید توفیق دے دے. ماشاءاللہ اللہ تمہاری حاضری قبول فرمائے. سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. کھانا کہہ رہے نے سارے بھائی کھا کے جایا جے. عبدالسلام